ویلکم بیک ناظرین. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر بابر اعوان نے, سینئر رہنما پی ٹی آئی کے. عمران خان صاحب کے کیسز, عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات کریں گے. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کے کیسز 31 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا. بابر صاحب, کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اس سارے معاملے سے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو یہ کہ میں اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں جو ایران کے ساتھ جس کے خلاف انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن میں حملہ آور ہے امریکہ بھی اور اسرائیل بھی, اور انہوں نے انتہائی ثابت قدمی سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ 190 ملین تو یہ فالس فلیگ تھا نا. اصل بات یہ ہے کہ یہ پیسے چیف جسٹس آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. ان کو میں نے بہت دفعہ کہا کہ آپ سڑک کراس کریں, ادھر آپ کا آفس ہے, سامنے سپریم کورٹ ہے, وہاں سے پیسے واپس لیں. اب وہ پیسے جو حلال اکاؤنٹ ہے شہباز شریف کا, اس کے ذریعے سے اس کی ایک یونیورسٹی حلال بنی ہے, اور اس سے پہلے وہ نہیں تھی حلال, اور اس لیے تو اس میں تو کرپشن کا ایلیمنٹ سرے سے کوئی دور دور تک تصور بھی نہیں ہے. اور یہ فالس فلیگ نیم اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو توجہ دلائی سکے کہ 190 ملین پاؤنڈ. اب تو یہاں لائن لگ گئی ہے, پاؤنڈ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں رہا, یہ بلینز کے حساب سے یعنی 130 بلین US ڈالر ہم نے قرض دینا ہے, اور جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان کے پیسے باہر رپورٹڈلی پڑے ہوئے ہیں وہ 100 بلین US ڈالر ہے. اب کچھ دنوں بعد اگر یہ جنگ اللہ کرے کل ختم ہو جائے اور اللہ ایران کو فتح عطا کرے, لیکن فرض کریں کہ یہ آگے بڑھتی ہے اور کوئی لانگ ڈران ہو جاتی ہے, تو آپ کو یہ جو 1-2 عرب ملک ہے, میں نام لے کے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, وہاں سے آپ کو نام مل جائیں گے کہ اس کے اتنے ڈوبے اور اس کے اتنے ڈوب گئے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے یہ فالس فلیگ نیم والا فالس کیس اگر کوئی ذرا بھی میرٹ کے اوپر گیا تو یہ تو بری ہونے والا کیس ہے, کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا دوسری کسی صورت کا. لیکن اس سے قبل جو اپیلیں نہیں لگ رہی تھیں اس پہ بہت زیادہ تحفظات تھے پی ٹی آئی کو, پھر جب اپیلیں لگتی تھیں تو بڑے بڑے جو ہے اس میں گیپس آ جاتے تھے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی, اپیلیں لگیں گی, ان کے فیصلے ہوں گے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی خیر کی توقع اس نظام سے بالکل بھی نہیں ہے. باقی کسی کو ہو پی ٹی آئی میں تو میں نہیں سمجھتا کیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نظام فیبریکیٹڈ ہے, اس کو باقاعدہ بیٹھ کے جو فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس کے ذریعے سے لاگو کیا گیا ہے. تو ان سے آپ کوئی تصور کریں گے کہ وہ جس طرح فیض احمد فیض صاحب کو لے کے گئے ایک فوجی عدالت میں اور انہوں نے کہا جی ہم پہ اعتبار کریں, تو انہوں نے باہر آ کے جو شعر کہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مجرم بھی تو قیدی ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے, لکھا تھا ان کے چہرے پہ ہمیں جو فیصلہ دیں گے. سر جو UN گئے ہیں, عمران خان صاحب کے صاحبزادے زلفی بخاری بھی ان کے ساتھ تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ UN جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لیا, GSP+ سٹیٹس نے, اس سے کافی جو ہے میڈیا میں بھی معاملات آئے. رائٹ ناؤ بڑا ہم ایک کرٹیکل جنکچر سے گزر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ رائٹ سٹیپ تھا؟ کیا پی ٹی آئی سے بھی اس پہ مشاورت ہوئی ہے؟ جی 3 اس کے حصے میں علیحدہ علیحدہ سے کر, ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی ہی گئی ہے. ذوالفقار بخاری زلفی جو ہمارا جوان ہے وہ بھی پی ٹی آئی ہے, اور وہ چیئرمین کے دونوں صاحبزادے ہیں, اس لیے وہ بیٹوں کی حیثیت سے وہاں پہ ساتھ تھے. اس کے 3 حصے میں تینوں پہ بات کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک کرٹیکل جنکچر ہے, اس کے اوپر کیا یہ جھوٹے کیس چلنے چاہیے؟ یہ جو کرٹیکل جنکچر ہے اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے, کیا اس میں آدھی رات کو عمران خان کو لانا چاہیے, وہاں کمبر زیدی اور دوسرے لوگوں کو بلانا نہیں چاہیے کہ آئیے آپ دیکھ لیجئے ٹرانسپیرنٹلی یہ ان کا علاج ہو رہا ہے, اور یہ گئے واپس اور یہ آئے تھے وہاں پہ؟ کس سے خطرہ ہے؟ نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر یہ کرٹیکل جنکچر ہے تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر کے حالات پہلے ٹھیک کرنے پڑیں گے. کے پی آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے بلوچستان پورا ہے, آپ کے سامنے عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا گیا ناجائز طور پہ,
غیر حاضری کے اندر جو کسی حاضر نہیں ہوا 10 سال قید اور ساری جائیداد اس کی ضبط کر لو. یہ تو دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے پہلے نہیں ہوا. ان حالات میں اگر بیٹے 3 سال سے والد کو نہ دیکھیں, والد قید تنہائی میں ہو, اور اگر بیٹوں کو 3 سال تک ملاقات کرنے کے لیے وہاں سے ویزا ہی نہ دیا جائے کہ آپ جا نہ سکیں, اور اگر بیٹوں کا فون پہ ایک سلپ شاٹ مینر میں گفتگو کروائی جائے, تو وہ سارے جتنے بھی ادارے ایسے ہیں جہاں آواز اٹھائی جا سکتی ہے, میں اس کا 100% حامی ہوں. انہوں نے بالکل درست بات کی ہے اور وہ درست جگہ پہ گئے ہیں. اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے وہ ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے جس کے اندر وہ UN میں گئے ہیں. اب جو انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اب جو تیسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا, انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا بیک ڈراپ, آپ نے وہ کوریج کی ہوئی تھی بیٹھ کے جو جرنلسٹ کی لابی ہے اس کے اندر, کہ آپ کو یاد ہے کہ میں ایک دن عمران خان نے مجھے میری سیٹ پہ آ کے کہا کہ آپ ریسٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے, گھنٹے کے لیے ایڈجرن کر لیتے ہیں. ایک دن ہم نے شام کو شروع کیا تھا کوئی 4 بجے اجلاس, اور پوری رات اور اگلی صبح تک ہم فیٹف کا, پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کے دور میں فیڈرل منسٹر تھا ایز ایڈوائزر, اس وقت پارلیمنٹری افیئرز کا انچارج تھا, وہ میں نے لیڈ کی تھی وہ ساری مہم. آپ کو یاد ہے یہ ووٹ نہیں دیتے تھے, آپ کو یاد ہے یہ بائیکاٹ کرتے تھے, آپ کو یاد ہے یہ تعاون ہی نہیں کرتے تھے. اب اگر انہوں نے یہ توجہ دلائی ہے تو اس توجہ دلائی میں پاکستان کے خلاف میں آپ کے ذریعے سے جن 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کی ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آپ کے شو کو وہ کلپ دکھا دیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان سے یہ سٹیٹس واپس لیا جائے. دیٹ واز اے فیک نیوز. وہ بالکل ایگزیکٹلی کہ 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کر دی, اس کے بعد ادراک ہوا کہ وہ تو فیک نیوز تھی جس پہ پریس کانفرنس کر دی گئی ہے. بہرحال ان کی ٹویٹ بھی اس حوالے سے آ گئی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کیا کریں گے PTI اب؟ کیا اسمبلیوں میں واپس آئے گی کمیٹیوں میں, جو کہ کمیٹیاں چھوڑ دی گئی تھیں, دوبارہ سے آئے گی؟ کیا قومی دھارے میں شامل ہوگی؟ جو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ایسی آوازیں آپ ہی کے اتحادیوں سے آ رہی ہیں. ڈو یو تھنک سو PTI کا بھی یہی نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں, عمران خان سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہماری, عمران خان کا نقطہ نظر وہی ہے جو پرانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ایک تو یہ ناجائز حکومت ہے, اس کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے, اس لیے لیجیٹیمیسی نہیں دیں گے. اس کو کبھی بھی ہم یہ رعایت نہیں دیں گے, نہ دے سکتے ہیں, اور جو دے گا اس کو قوم نہیں چھوڑے گی کہ آپ نے کس طرح یہ حکومت مان لی. نمبر 1, جس طرح ابھی نہیں ایران نے کہا, جو پشکیان نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں, ہمیں تو قوم کہہ رہی ہے کہ بدلہ لو جو شہداء ہیں ان کا. اسی طریقے سے جو زیادتیاں ہیں, جو جبر ہے, جو فاشزم ہے, وہ جاری ہے, اور ایک ناجائز ٹولی بیٹھی ہوئی ہے جس کو ہارے ہوئے لشکر کو مسلط کیا گیا. یہ کہاں سے حکومت آ گئی؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ ہم پارلیمنٹ اگر 3 سال کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے, جو عمران خان کی ریلیز کے نام کے اوپر جو وہاں پہ بنی تھی ساری کی ساری پارلیمنٹ, ایک جگہ چھوڑ کے KP کی جو گورنمنٹ ہے وہ ول آف دی پیپل سے ایک پروونشل گورنمنٹ بنی ہے, اور وہاں وہ اس طرح سے دھاندلی نہیں کر سکے لوگ, اوور ویلمنگ طریقے سے انہوں نے دفاع کیا اپنی سیٹوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہ تو پارلیمنٹ, کون سی پارلیمنٹ جس میں بیٹھ کے کیا کریں گے آپ؟ تقریریں کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ایئر کنڈیشنڈ ایوان میں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ چھوٹی موٹی سہولتیں لیں گے. اس لیے آج بھی تھوڑی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی, اور اس سے پہلے بھی ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے, تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی. میرا موقف تو یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ سے عمران کے لیے کچھ نہیں نکلتا, اس پارلیمنٹ سے باہر نکلا جائے. اب اس سارے معاملے میں ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ باہر نکلا جائے, لیکن اس سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں کہ رائٹ ناؤ انٹرنیشنلی حالات جو بنے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب والا معاملہ, کیونکہ حالات ایسے ہیں, اس پہ توجہ بھی نہیں ہے اس طرح سے, نہ ہی نیوز میں اس طرح سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگ کوششیں کر رہے تھے, عوامی رابطہ مہم, پھر عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی کوششیں, وہ سب مان پڑ گئی ہوئی ہیں, اس طرح سے اس کے لیے ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے, اور عمران خان صاحب کا معاملہ اس ٹائم بالکل ٹھنڈا پڑا. اس کے حوالے سے PTI کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, بالکل جو آپ کہتے ہیں نا کہ مین سٹریم تو ہیں ہی ہمارے علاوہ کون مین سٹریم ہے؟
ہمارے علاوہ یہ سارے، ایک کے پاس 17 سیٹیں تھیں، دوسرے کے پاس کوئی 12 سیٹیں تھیں، باقی ہارے ہوئے ہیں. تو مین سٹریم یہ کدھر سے آگے؟ مین سٹریم تو پاکستان تحریک انصاف ہے، مین سٹریم کا نام عمران خان ہے، اور مین سٹریم ہم ہیں. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل صورتحال ہے اس کے اندر ہمارا کردار، یہ حکومت میرے نزدیک سیکیورٹی رسک ہے. جس ملک کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اس کا امبیسڈر پاکستان میں ایران کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستانی روپے میں رپورٹڈلی 15 روپے کا پیٹرول ملتا ہے 1 لیٹر. 550 کا ایک جگہ جمپ مارا. مٹی کا تیل پاکستان کی تاریخ نہیں، میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کیروسین آئل اتنا کبھی مہنگا نہیں ہوا جتنا انہوں نے ایک جمپ مار دیا ہے. اچھا، پھر ہائی اوکٹین کے اوپر، نام کے اوپر، اور 37 گاڑیوں میں، جب ادھر تیل مہنگا ہو رہا تھا اور ادھر ایک شخصیت سرکار کی جو ہے دربار کی اور فارم 47 کی، وہ 37 ہیوی گاڑیاں جن میں صرف ہائی اوکٹین پڑتا ہے وہ لے کے ان کا قافلہ جا رہا تھا. وہ ایک گاڑی نہیں تو ایک ساتھ سیکیورٹی کی گاڑی رکھ لے، ڈالا رکھ لے پیچھے پولیس والا. تو یہ تو سارا کچھ مذاق کر رہے ہیں. یہ نہ سیریس ہیں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، نہ سیریس ہیں پاکستان کے وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ان کے بارے میں، نہ معیشت کی بحالی. کدھر گئی وہ معیشت کی بحالی والی وہ جو آؤٹ فٹ کے ہم $400 بلین فلانا دے رہا ہے ہمیں، اور $36 بلین ہمیں بھائی جان نے وعدہ کر دیا. بھائی جان نے کھجوریں بھی نہیں بھیجی اس دفعہ عید پہ. بھائی جان کا یہ حال ہے. تو اس لیے یہ سب چونکہ فارس ہے، فراڈ ہے، یہ سب شو بازی ہے، اور یہ لاہوری زبان میں رنگ بازی ہے. اس لیے اس کا حصہ بننا کس چیز کے اوپر، ہم نے پاکستان میں ہم سے زیادہ کون محب وطن ہے؟ یہاں تو کسی کو ذرا سی کوئی پاؤں زور سے نیچے مارے تو یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں سارے. ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں، اور عمران خان تو ادھر ہی کھڑے ہیں. عمران خان کے لیے اقتدار آپشن کبھی بھی نہیں رہی، نہ اب ہے. اس سارے معاملے میں حکومت جس چیز کا سب سے زیادہ کریڈٹ لے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت زبردست پوسٹرنگ ہے، اور وہ اگر پاکستان میڈیٹ کرتا ہے ان حالات میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری بہت ساری کامیابیاں ہیں وہ اسی حکومت کی مرہون منت ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہوئی ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک بی بی سی کی خاتون ہے لیز، اس سے کرسٹینا لیم سے، بی بی کے زمانے سے میری بھی جان پہچان ہے. وہ پاکستان میں بہت عرصہ کوریج کرتی رہی، افغانستان، باقی جگہ بھی، ایران وار وہ کور کر رہی ہیں. کل ان سے یہی سوال پوچھا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور کچھ اور ممالک ان کے ذریعے سے پیغام رسانی ہوئی ہے. میں اس سے آگے نہیں جاتا. نمبر 1. اب آ جائیے کہ ٹرمپ اس کے بارے میں خود کیا کہتا ہے. ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں، ایران نے کہا ہے کہ ٹرمپ از ٹاکنگ ٹو ٹرمپ، یعنی امریکہ سے گفتگو کر رہا ہے. اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ فوری طور پہ کوئی ایک ایسا معجزہ ہو جائے گا اور پھونک ماری جائے گی، یہ اسی طرح کی ایک موومنٹ مجھے لگتی ہے. کوشش ہونی چاہیے، میں کوشش کا حامی ہوں، میں امن کا حامی ہوں، میں جنگ کا تو سرے سے مخالف ہوں، لیکن یہ کہنا کہ مجھے کریڈٹ دو کہ میں نے کوئی کمال کر دیا. کمال اگر سارے 57 مسلم ممالک میں چھوٹے بڑے ملا کے کسی نے اگر کمال کیا ہے پچھلے 80 سال میں، جب سے خلافت عثمانیہ کا، آٹومن امپائر کا خاتمہ ہوا ہے، تو اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ ایران. اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر. ان کے سارے شہید ہو گئے بڑے، ان کے سارے معتبر مار دیے گئے، اور یہ سمجھا گیا کہ جو ہی یہ ساری لاٹ جو سینئرز کی ہے یہ نہیں رہے گی تو ایران کے اندر قوم منتشر ہو جائے. قوم انتشار کی بجائے پہلے سے زیادہ اتفاق کی طرف گئی ہے. قوم کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ کا لیڈر جائز طریقے سے آیا ہوا ہے. قوم کو یہ بھی یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ کے لیڈر کی پیچھے کسی اور کے پاس باغیں نہیں ہیں بیرون ملک. اور قوم کو یہ یقین اگر ہو کہ میرے لیڈر کے کوئی پیسے باہر نہیں ہیں، مجھے بتائیں نا کون سا ایرانی لیڈر ہے جس نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں. لوگ لڑ اسی لیے رہے ہیں کہ وہ اپنے، یہ 2 جگہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہسٹری کی بات ہے اس لیے میں اس کو 2 جملوں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک آپ لیبنان لے لیں اور دوسرا آپ ایران لے لیں. ان کے سارے لوگ جو ٹاپ ٹیئر، اور غزہ تو ظاہر ہے اس کا پہلا نمبر ہے، اس سے بھی پہلا نمبر فلسطینیوں کی جدوجہد بہت لمبی ہے جو وہ ہے. یہ 4 چھوڑ کے نا پھر 2 اور یا 3 مثالیں ہیں جو عرب اپنے ملکوں میں کھڑے ہو کے شہادت تک لڑتے رہے بیرونی استعمار سے. باقی تو
یہ تو استعمار کے سارے ایجنٹ آتے ہیں جن کو ناجائز طریقے سے لایا جاتا ہے. لاسٹلی مجھے پیٹرول پرائسز کا بتائیے گا. ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیٹرول پرائسز انکریز ہو جائیں گے. وٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سمیت مجھے بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ چیلنج کرنی چاہیے یہ پالیسی کہ ہم پہ اس قدر ٹیکسز آپ کس خوشی میں لگا رہے ہیں جس جنگ کے اندر ہم نے ایک گولی بھی نہ فائر کرنی ہے اور نہ ہی کسی یعنی افغانستان کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے تقریباً 4 ہفتے باقاعدہ شہباز شریف نے کہا کہ میں جنگ کروں گا اور وہ جنگ شروع ہو گئی. اور جو ڈیکلریشن آف وار کے بعد ایران کی جنگ تک کوئی اضافہ نہیں ہوا پیٹرول میں. یہ سارے دیہڑیاں لگا رہے ہیں, یہ سارے پیسے بنا رہے ہیں. اب تو آپ کو یاد ہوگا کہ 4 دن پہلے یہ خبر آئی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جو ان سائڈ ٹریڈنگ کی گئی ہے ایران کی جنگ کے حوالے سے امریکہ کے اندر, اور وہ جو ان کا محبوب ہے اس پہ الزام ہے کہ وہ اس ٹریڈنگ میں جس کو یہ جس نے کوئی میرے خیال میں 9 ملکوں میں جس میں اکثریت مسلمانوں کی بمباری کی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں یہ نوبل پرائز دے دیں. اس لیے یہ پرائسز ریشنلائز کرنا چاہیے. جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ٹوتھ لیس نہ بنے. وہ یہ لوگوں کو بتانے کے بجائے کہ ہم سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں, اپنا آپ وہ ظاہر کریں عوام کے حق میں اور دستور کے نیچے وہ ایک نوٹس لیں کہ کس طرح سے پرائسز آپ اس جمپ اس طرح سے مروا رہے ہیں. اور نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 55 بڑھائی, 155 بڑھائیں آپ کیا کر لیں گے. انہوں نے 300 بڑھا دی, کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. جی بہت بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. قبر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.